السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح صبح کا ٹائم ہے، 7 بجنے والے ہیں. تھوڑی سا لیٹ ہو گیا. آج میں نے ناشتہ کر لیا، بھوک لگی ہوئی تھی. ناشتے کے بغیر کام نہیں چلتا نا. اور پھر ذرا تھوڑی انرجی آ گئی تو ہم نے کہا تھوڑی سی باتیں کر لیں. آج میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. چلیں پہلے تو میں یہ کہوں نا کہ ذرا مجھے لائک کریں اور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں. میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، دیکھیں نا. اب تو میرا یہ کام ہو گیا ہے روز کا. تو میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات سوچی ہو، ابھی آپ کے دل میں ہی ہو اور آپ کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ نظر آ جائے؟ عجیب بات ہے. میں نے آپ سے کہا نا، کچھ لوگ مجھے ان باکس کر کے میسیجز کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، کسی مسئلے کا حل پوچھ لیتے ہیں. تو کسی نے پوچھا تھا کہ میرا میاں مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اور جناب کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ ہر وقت، اور جو ہے نا میرا باپ جو ہے تو وہ اکیلا ہے اور میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے میاں کو بہت غصہ آتا ہے. اس طرح کی باتیں تھیں. تو خیر میں نے صبح اٹھ کے یوٹیوب کھولا تو آپ یقین کریں، میں تو اپنا دیکھنے کے لیے کھولتی ہوں تو وہاں پر ایک مفتی صاحب ہیں، مسعود نام ہے غالباً، میں ویسے نہیں ان کو سنتی ہوتی. ان کے سامنے جناب ایک آ گئی ویڈیو اور وہی لکھا ہوا تھا کہ بندہ نہیں بدلتا، کچھ ایسی بات. تو میں نے کہا چلو میں سن لیتی ہوں. تو اس میں ایگزیکٹلی وہ خط کا جواب دے رہے تھے. ان کو کوئی خط آیا ہوا تھا اور وہ خط میں تھا کہ ایک خاتون ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ہے نا ابو فوت ہو گئے ہیں اور میری جو ماں ہے نا وہ میرے ساتھ، میں اس کو لے آئی ہوں گھر، یا رہتی ہے، اور میرا میاں جو ہے نا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھے بہت ذلیل کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور ہر وقت کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ. اور جب سے ماں آئی ہے تو اور ہی برا حال کر دیا اس نے. میرا 3 بچے ہیں میرے، اتنا ٹائم میں نے ایسے گزار دیا ہے کہ وہ سدھر جائے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوا. تو میں کیا کروں؟ میں اب ماں کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو اس نے بڑا اچھا اس کو جواب دیا. کہتا ہے کہ بندہ نہیں بدلتا، جو مرضی کر لو، بندے نے نہیں بدلنا. تو ایسے کرو کہ اگر وہ تمہیں کہتا ہے جاؤ اور بدتمیزی کرتے ہیں تو کیوں بیٹھی ہوئی ہو، جاؤ. مجھے ان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی. میں نے کہا شاید وہ یہی جواب دیں گے جیسے سب لوگ کہتے ہیں، گزارا کرو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. تو بات اس نے ویسے صحیح کی ہے کہ بندہ بدلتا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بدل سکتا ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا. اور پھر میں نے ایک دن سوچا کہ میں نا وہ ایک ٹکڑیاں سی بنتی ہیں جو مختلف کپڑوں کی، تو وہ میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ وہ کیسے بنتی ہیں نا. ویسے تو بازار سے مل جاتی ہیں لیکن میں کبھی کبھی اپنا کام خود کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے کہا ٹکڑیاں کیسے بنتی ہوں گی جو میں ایسے دوپٹے پہ لگاؤں، وہ تکونی سی بنتی ہوں گی. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی خواتین نے. تو میں نے وہ سوچا ہی، اور صبح میں نے یوٹیوب کھولا تو سامنے وہ میرے ویڈیو پڑی ہوئی کہ آپ یہ ٹکڑیاں بنائیں اور اس سے آپ کا دوپٹہ سج جائے گا. میں تو ہکا بکا. میں نے کہا یہ کیسے پتہ چل گیا ان کو؟ تو میں نے ابھی سوچا تھا، میں نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا. تو اٹس سو ڈینجرس، سیریسلی. بس یہ سوشل میڈیا تو پھر ایسا ہی ہے. یہ نیٹ ویٹ سارے جو ہیں تو یہ تو ہماری ساری کہانیاں جانتے ہیں. تو یہ ذرا بچوں کو بھی دھیان دیں اور بچوں کو دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. دیکھو بچوں کا بہت خیال رکھیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ روتا ہے، بچہ کہتا ہے بس میں کدھر پرسکون زندگی سے کہاں میں آ گیا ہوں. اس کو تو پتہ چل جاتا ہے، مجھے لگتا ہے سکون سے نہ وہاں کچھ کرنا پڑتا ہے اور کھانا بھی مل جاتا ہے، پینا بھی مل جاتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے، جب دل کرتا ہے سوتا ہے، جب دل کرتا ہے اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد آتی ہے یہ زندگی، دشوار گزار زندگی، مشکل زندگی، ایڈونچر سے بھرپور زندگی. تو جب زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کو شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے. بہت چھوٹا ہوتا ہے تو رو دھو کے تو وہ چیزیں مانگ لیتا ہے نا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ماں باپ نے ہی اس کو دیکھنا ہوتا ہے، ماں باپ نے ہی اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا. تو بچے کا خیال رکھیں، بچوں کے دوست بنیں، بچے کا معلوم کریں، بچے کے ساتھ پیار محبت کریں. یہ تو انویسٹمنٹ ہے. پیار محبت دیں گے تو پیار محبت ملے گا جہاں مرضی ہو. جس کو مرضی دیں اور جسے نہیں لینا تو پھر اس کو نہ دیں. یہ تو باپ کی مرضی ہے. تو بچہ اگر اسکول نہیں جا رہا، بچہ کھانا نہیں کھا رہا، بچہ اسکول سے آ کے کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور بچے کا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہ گیا، خاموش ہو گیا ہے، تو معلوم کریں کیوں ایسا ہے. دیر مسٹ بی سم بگ ریزن، کیا ٹیچر نے کچھ کہا ہے، کیا کوئی بلی کر رہا ہے،
کیا کو کینٹین والے نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی اس کے ساتھ؟ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں اور ان کی حس بڑی تیز ہوتی ہے. دے نو دیر از سم تھنگ رانگ. وہ بتا نہیں پاتے, کنفیوز ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. تو بچے کے ساتھ اگر پیار محبت رکھیں گے تو پھر وہ کنفیوز نہیں ہوگا, وہ آپ سے سیدھی سیدھی بات کرے گا, آپ کو بتائے گا ماما یہ ہوا ہے. ماما کے ساتھ زیادہ کلوز ہوتے ہیں بچے. باپ تو اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں, جاتے ہیں صبح شام آتے ہیں. تو باپوں کو بھی دیکھنا چاہیے, بہت دھیان دینا چاہیے, اور جتنا دے سکتے ہیں ٹائم دیں. اگر مسجد جا رہے ہیں تو بچہ سو رہا ہے یا بچہ کھیل رہا ہے تو آپ اگنور کر کے کنی کترا کے نہ نکل جائیں. اس کو کہیں آؤ بیٹے چلیں نماز پہ, چھوٹی نماز پڑھوا دیں اسے, صرف کھڑا کروا دیں اسے ساتھ. لیکن یہ بچے ہماری رسپانسبلٹی ہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. تو بچوں کو تو اگنور نہیں کرنا نا, ہے نا, ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اللہ پہ بھروسہ تو ہے ہی ہے. میں نے یہ بڑا اچھا لکھ لیا تھا کہ تربیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں تربیت تو ہم گھر میں کرتے ہیں نا, ہم نے ہر چیز بتانی ہوتی ہے. کوئی آتا ہے مہمان تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, تو بزرگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بزرگ آئیں تو کھڑے ہو جانا ہے. میں نے اپنے پوتوں کو بتایا ہے, میرے ابو باہر آتے ہیں, میں آتی ہوں تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں, تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ کھڑے ہو جانا ہے. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا ابا کھڑا نہیں, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہیں بے دھیانی میں. تو کہتا ہے بابا کھڑے ہو جائیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا ابو آئے ہیں. سب ان کو ابو کہتے ہیں. تو وہ پھر کھڑا ہو گیا, شرمندہ بھی ہو گیا. تو بچوں کو سکھائیں, بچوں کی تربیت کریں, جو سکھائیں گے وہ سیکھ جائیں گے. نماز پڑھائیں. میرے پاس بچے صبح آتے ہیں نا, میرے پوتے جب آتے ہیں تو میرے کمرے میں آتے ہیں ڈائریکٹ, اس کے ابو سو رہے ہوتے ہیں نا, امی ابو, تو میرے پاس آتے ہیں نا, تو میں انہیں پہلے سورہ رحمان ساری سناتی ہوں. میں نے لگائی ہوتی ہے صبح صبح. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو دیکھنا ہے دیکھیں, پہلے آپ ذرا میرے ساتھ یہ دیکھیں نا. اور پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ تو ہمارا فرض ہے نا, تربیت ہم نے دینی ہے, کسی اور نے تو آ کے نہیں دینی نا. ہمارے بچے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. یہ لکھا ہوا ہے گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے. بچہ تو پیدا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پال بھی دیتے ہیں, ہے نا, اس میں کیا ہے. تو مائیں بھی انسان ہوتی ہیں, ہم لوگ بھی انسان ہیں, ہمارے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ماں کو کوئی مافوق الفطرت چیز نہ سمجھے, نارمل ماں ہوتی ہے, کوشش تو وہ یہی کرتی ہے کہ وہ بہترین پرورش کرے. تو آپ بس کوشش کریں, اور اگر غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو ماں کو معاف بھی کر دیں, ہے نا. مائیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. جیسے بہت سارے مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے, تو مائیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. کوئی بہت پیار کرنے والی, کوئی پیار نہ کرنے والی, کوئی زیادہ اچھا کھانا پکا کے دینے والی, کوئی نمازیں پڑھوانے والی, تو کوئی اسکول کا کام کروانے والی, کوئی غصہ کرنے والی بھی ہو سکتی ہے. پر ماں ایک ہی ہوتی ہے, دل میں اس کے لیے پیار ہی ہوتا ہے بچوں کے لیے. لیکن مختلف ہو سکتی ہیں نا, انسان ہے. تو ماؤں کو معاف بھی کریں, ماؤں سے پیار کریں, ماؤں کو سمجھیں. بچوں کو بھی سمجھیں آپ لوگ, اور ماؤں کو بھی سمجھیں بچے. یہ بڑا ضروری ہے. بچے کو جس سانچے میں ڈالیں گے نا, وہ اسی سانچے میں ڈھل جائے گا. اب اگر ڈنگا چبا سانچا ہوگا تو پھر بچہ بھی ڈنگا چبا ہی ہوگا. تو بچے کو ڈنگا چبا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بھی ڈنگا چبا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. اب کیک کو ڈنگے چبے سانچے میں بنائیں گے تو پھر کیک کیسا نکلے گا. تو پھر اس کو نہ دیکھنے میں مزہ آئے گا, نہ کھانے میں مزہ آئے گا, کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا. تو آپ بھی اگر ڈنگے چبے ہوں گے تو پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, آپ کے کوئی قریب نہیں آنا چاہے گا. آپ اگر اچھے ہوں گے بالکل صحیح, تو آپ لوگ جو ہیں لوگ آپ کے قریب بھی آئیں گے, لوگ آپ سے باتیں بھی کریں گے, لوگ آپ سے مشورے بھی لیں گے, خوش رکھیں گے آپ کو. تو بس یہ ہے کہ یہاں پر میں نے ایک غالب کا شعر لکھا ہوا ہے, میری قسمت میں غم گر اتنا تھا, دل بھی یارب کئی دیے ہوتے. لو کر لو گل. دل تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دل دیا ہے. اب اس دل کو آپ بغض, حسد اور کینے سے بھر لیں یا پیار و محبت سے بھر لیں, یہ تو آپ کی مرضی ہے. اب دل تو اور نہیں آ سکتا. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم بازار سے جا کے خرید لیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ دلو جہاں بازار سے لیں, بھئی نہیں ملتا نا. یہ بچے بھی بازار سے نہیں ملتے, یہ ماں بھی بازار سے نہیں ملتی, ہے نا.
اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے. یہ میرا پتر ہے. بڑی مشکل سے میں نے اپنے بچے پالے ہیں, بڑے پیار محبت سے پالے ہیں. تو اب یہ دکانوں پہ تو نہیں ملتے, چلے گئے اڑ گئے. یہ ماں بھی دکان پہ نہیں ملتی نا, چلی گئی تو پھر نہیں آتی, پھر نہیں آتی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں, یہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.